الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
بس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ ملے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری معززات، موقرات، پردہ نشی، روحانی ماؤں تے بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے حوالے دے نال چند گزارشات سنیاں کہ سنت دی کتنی اہمیت ہے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جدوں تک وہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق نہ ہوئے۔ سنت دے مقابل آندی ہے بدعت، اور بدعت جڑی ہے یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے جان والی۔ بدعت کنوں کہا جاندہ ہے؟ بدعت دا لفظی معنی ہے نئی چیز، اور اصطلاح دے اندر ہر وہ عمل جیڑا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دسیا، نہ وہ دا حکم دیتا، جیڑا آپ دی سنت تو ثابت نہیں، انہوں بطور عبادت، بطور دین، بطور نیکی سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے۔ ایک بات ذہن دے اندر رکھیا جے، معاملات دے اندر منع ہونا ضروری ہے، تے عبادات دے اندر او دے کرن دا حکم ہونا ضروری ہے۔ ساڑھے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نے، جدو انہوں نے کہا جانا یار فلاں جڑا عمل ہے نا یہ بدعت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں، وہ جواب کی دیندے نے، بھائی جان جی تسی ٹوپی پائی ہے یہ بھی تو بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول کے دور چ موجود سی۔ تسی جیکٹ پائی ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے دور چ موجود نہیں سی، یہ بھی بدعت ہو گئی۔ اج اس موٹر سائیکل تے تسی سوار ہوندے ہو یہ بھی اللہ کے رسول کے دور چ موجود نہیں سی، یہ بھی بدعت ہے۔ اے پنکھا، اے بجلی، اے لائٹ، اے سپیکر، اے ساریاں چیزاں اللہ کے رسول کے دور چ موجود نہیں سی، لہذا یہ بدعت ہے۔ یعنی کہ اس بات نو وہ لوگوں اندر بیان کرتے ہیں تاکہ جڑی بدعت ہے نا وہ تو لوگ متنفر نہ ہو، اور لوگوں کے ذہن سے بات ڈالی جاتی ہے نہیں جی کوئی بدعت نہیں ہوتی، چنگا کام جڑا چنگا ہی ہوندا ہے، بلکہ وہ ثواب ملتا ہے۔ اور بدعت دیاں دو قسمیں بنا دیتیاں گئیاں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ وہ جی بری چیز منع ہے، دین دے اندر بری چیز نہیں داخل کرنی،
چنگی بدعت اللہ نو پسند ہے، ان بدعت حسنہ کا درجہ دے کے وہ واسطے جواز دے دلائل تلاش کیتے جاندے نے اور دلیلاں پیش کیتیاں جاندیاں نے عقلی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اکثر خطبات دے اندر اے لفظ اپنی زبان چوں ادا کریا کر دے، کل بدعت ضلالہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ہر بدعت دین دے اندر، ہر نیا کم گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے جائے۔ میں بات عرض کر رہی ہوں عبادات دے اندر وہ دے کرنے دا حکم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ہونا ضروری ہے، معاملات دے اندر منع ہونا ضروری ہے۔ مثال دے طور پہ عبادات دی ایک مثال دوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام نمازاں دے اوقات دسے نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکعات دسیاں نے، اتنیاں فرض نے، اتنے نوافل نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں چیزاں واضح کر دیتی ہیں۔ جیڑا بندہ انہاں رکعات دے اندر اضافہ کرے گا وہ کی عمل کرے گا؟ بدعت کرے گا، وہ دین دے اندر اضافہ کرے گا، اور کسی نے اختیار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عبادات دا اپنے صحابہ کرام نو دس دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عبادت ایسی نہیں جہدے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو دسیا نہ ہو۔ اور جیڑا بندہ کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جیڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا نہیں اور صحابہ کرام نے عمل کیتا نہیں، انہوں پاویں چنگا عمل ہوئے، اچھا عمل ہوئے، دین سمجھ کے کرے گا، عبادت سمجھ کے کرے گا، نیکی سمجھ کے کرے گا، وہ بدعت ہوئے گا، وہ انسان واسطے گمراہی کا باعث ہوئے گا۔ جس طرح کہ اس کو قبل بھی تواڈے سامنے واقعہ رکھیا کہ 3 صحابی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، آ کے اللہ کے رسول دے معمولات دے بارے پوچھے ہے۔ آپ نے دسے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات نو سوندے بھی نے، جاگدے بھی نے، روزہ رکھدے بھی نے، دن نو روزہ چھڈ بھی دیندے نے، تجارت بھی کردے نے، شادیاں بھی کیتیاں نے، دنیا دے معاملات بھی ویکھدے نے۔ ایک صحابی کہن لگے میں ساری زندگی رات دا قیام کریا کراں گا، اللہ دے رسول نو تے عبادت دی ضرورت نہیں، سانو عبادت دی زیادہ ضرورت ہے، لہذا اسی ساری رات ہی میں عبادت کراں گا، رات نو سویا نہیں کراں گا۔ دوسرا کہن لگا میں ساری عمر دن دا روزہ رکھاں گا، مینوں ضرورت زیادہ ہے عبادت دی۔ تیسرا کہن لگا میں ساری عمر شادی نہیں کراں گا، کیونکہ شادی اندر بچے ہو جاندے نے، بیوی ہوندی ہے، دنیاوی معاملات بندہ الجھ جاندا ہے، اللہ دی عبادت تو بندہ دور ہو جاندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی، حالانکہ تنہاں نے کوئی برے عمل کا ارادہ نہیں سی کیتا، نیکی کا ارادہ کیتا، اچھی نیت کا ارادہ کیتا، اللہ نو راضی کرنے واسطے ارادہ کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو اکٹھیاں کیتا، فرمایا میں رات نو سوندا بھی ہاں، جاگدا بھی ہاں، روزے رکھنا بھی ہاں، چھڈدا بھی ہاں، میں شادیاں بھی کرائیاں، دنیاوی معاملات بھی ویکھنا ہے، میرے نالوں بڑھ کے کوئی اللہ کو ڈرن والا نہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جڑا بندہ میری سنت دے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ ایسی کوئی عبادت قبول نہیں جیڑی میں دسی نہ ہوئے، عبادت اوہی قبول ہے جیڑی میں تانوں دس دتی۔
معاملات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ زرد لباس نہیں پہننا۔ لباس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو جہدے اندروں سطر نظر آ رہا ہوئے، بریک اتنا لباس نہیں پہننا کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس کے بارے دس دیتا ہے کہ تخنیہ تو نیچے نہیں رکھنا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزاں تو منع کر دیتا ہے کہ اے کام نہیں کرنے، باقی سارا جائز ہے۔ معاملات کے اندر منع کا ہونا ضروری ہے تو عبادات کے اندر حکم کا ہونا ضروری ہے۔ اے بات ذہن چ رکھے جی۔ ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوراں دے بارے دس دیتا ہے کہ کچلی والا جانور حرام ہے، ایسا جانور جڑا پنجیاں نہ پکڑ کے کھاندا ہے، ایسا پرندہ وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ چند ایک نشانیاں آپ نے دس دیتیاں کہ اے حرام نے، باقی سارے حلال نے۔ معاملات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے کہ سود حرام ہے، دھوکھا حرام ہے، اور چیز دا عیب نہ بیان کرنا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے جھوٹ حرام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اس تو علاوہ باقی معاملات جڑے نے خرید و فروخت کے اندر وہ جائز نے، یعنی کہ معاملات کے اندر منع کا ہونا ضروری ہے۔ ساڈے بعض کہہ دینے اللہ کے رسول نے کہڑا منع کیتا ہے، یار نیکی دا کام ہے نا، آپ نے کہڑا منع کیتا، تسی منع دکھاؤ۔ تو بھائی عبادت دے اندر منع نہیں دکھانا ہوندا، عبادت دے اندر کرن دا حکم دکھانا ہوندا ہے۔ اے بات ذہن چ رکھنی۔ کوئی بندہ تانوں کوئی عمل دسدا ہے کہ فلاں عمل کریں گا اتنا اجر ملے گا، تہاڈا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے اس طرح؟ کوئی حدیث موجود ہے؟ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان موجود ہے؟ اگر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان دسدا ہے، کہندا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یا آپ دے سامنے عمل ہویا ہے تو آپ خاموش رہے، یا آپ نے کر کے دکھایا ہے، اگر تین چیزاں ملدیاں نے تو وہ تے عمل ہوئے گا، وہ ثواب ہے۔ اگر عمل نہیں ملتا تو وہ کدے ثواب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے اے جڑا درود ہے نا، جڑا بندہ 1000 دفعہ پڑھے گا انہوں اتنا ثواب ملے گا۔ انہوں پوچھا جائے گا بھائی یہ درود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے؟ اگر تو کہے کہ ہاں جی فلاں حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فلاں فرمان موجود ہے، اسی اس بات نو تسلیم کران گے۔ اگر وہ کہے نہیں جی حدیث کے اندر تے نہیں، فلاں مولوی صاحب نے دسیا ہے، فلاں محدث نے دسیا ہے، فلاں قاری صاحب نے دسیا ہے، انہوں نے یہ بات کیتی ہے، فلاں بزرگ نے دسیا ہے، تو اسی اس بات نو مننا گے نہیں مننا گے۔ کیوں؟ شریعت بیان کرن دا اختیار اللہ دے کول ہے یا دے پیغمبر دے کول؟ شریعت بیان کرن دا اختیار اللہ تے دے رسول دے کول ہے۔ اللہ تے دے رسول کے علاوہ کوئی اور بندہ شریعت بیان کر سکتا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کوئی عمل دسے اگر وہ نسبت میرے مصطفیٰ دی طرف نہیں تو بدعت ہے۔ ہن تسی سارے غور کرنا ہے کہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں بدعت نے، اور اس تو پہلے میں دسنا چاہنا کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے، بدعت کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ عمل انسان نیکی والا کر رہا ہوں، ذہن چ ہوندا ہے کہ میں نیکی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہندی بدعت نیکی والا عمل ہے نا ظاہری، لیکن او دا گناہ کتنا ملتا ہے اس بات دا اندازہ انہاں باتاں تو لگایا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے من ابتدع فی الاسلام بدعن، جڑا بندہ اسلام دے اندر کوئی نئی عبادت داخل کردا ہے، کوئی نیا عمل داخل کردا ہے، کوئی نئی بدعت پیدا کردا ہے، فرمایا وہ بندہ یراہا حسنا انہوں اچھا خیال کردا ہے، فرمایا فقد زعم
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان فی الرسالہ. نعوذ باللہ، وہ بندہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ کہ من ذالک اپنی رسالت کے اندر خیانت کی تھی. جڑا بدعت دا عمل ایجاد کردا ہے، نئی عبادت لوگوں دسدا ہے، او دا عقیدہ ہوندا ہے کہ اللہ کے رسول نے سانو گل نہیں دسی ہے، مینوں پتہ لگی. کتنا بڑا وہ جرم انسان کر رہے ہے اور کتنا بڑا وہ گناہ انسان کر رہے ہے. اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے اندر فرمایا کر دے شر الامور محدثاتها، اس کائنات دے اندر سب تو برے عمل بدعتاں نے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. آئیے ذرا غور کرنا، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں. مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ بدعت تے کفر یہ دونوں قریب قریب نے. بلکہ ایک محدث فرماندے نے کہ ایک بندہ بدعتی تے کول بیٹھدا ہے، ایک بندہ کافر دے کول بیٹھدا ہے. بدعتی تے کول بیٹھن والا زیادہ نقصان اندر ہے بنسبت جڑا کافر کو بیٹھدا ہے. کیوں؟ جڑا بندہ بدعتی کول بیٹھے گا انہوں ایمان والا سمجھے گا، دین والا سمجھے گا، وہ بدعت دے اندر مبتلا ہوئے گا. جڑا کافر دے کول بیٹھے گا وہ دے کسی عمل تو متاثر نہیں ہوئے گا، انہوں پتہ ہے بندہ ہی کافر ہے. وہ دے گمراہ ہون دے چانسز کم نے، بدعتی دے کول بیٹھن دے چانسز زیادہ نے کہ گمراہ ہو جائے. اور اسی طرح امام ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ اگر کسی مسجد کے اندر اگ لگ جائے، اس اگ نو اسی بجھا نہ پائیے، ایک کم نقصان ہے بنسبت اس دے کہ کسی مسجد کے اندر بدعات شروع ہو جائے، لوگاں اندر بدعات کا رواج پکڑے آ جائے، یہ زیادہ نقصان دہ. اور ایک اور بات، جڑا بندہ کوئی گناہ کردا ہے وہ تے توبہ کر سکدا ہے، انہوں تے توبہ دی توفیق مل جائے گی. لیکن جڑا بندہ بدعت کردا ہے وہ کدے توبہ کرے گا نہیں. وہ دی وجہ کی ہے کہ وہ بدعت کاری ثواب سمجھ کے رہے ہیں، وہ انہوں گناہ سمجھدا ہی نہیں. جدو عمل وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ توبہ نہیں کرے گا. جڑا بغیر توبہ تو مر جائے گا اور کردہ وہ گناہ رہا ہوئے گا، نیکی نو اور نیکی اور برائی نو نیکی سمجھ کے کردہ رہا ہوئے گا، وہ دنیا اندروں تے اس مطمئن طریقے دے نال جائے گا کہ میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ، انہاں دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جان گیاں. تسلا نارن حامیہ، انہاں نو اسی جہنم بھڑکدی ہوئی اگ دے اندر داخل کر دیا. اس واسطے بدعات دے حوالے دے نال بڑے محتاط رہن دی ضرورت ہے. کوئی عالم دین کوئی عمل دسے انہوں پوچھو پاجی حدیث دا حوالہ دیو، کس حدیث اندر ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان دسو. اگر وہ آپ دا فرمان نہیں دستا، علماء دے اقوال دس دے، علماء دیاں گلاں دس دے، فلاں بزرگ نے فرمایا انج کرو گے اتنا ثواب ملے گا، اسی اس بات کو تسلیم کران گے نہیں کران گے. آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
انہاں لوگاں نو ڈرنا چاہیے جڑے اللہ دے رسول دی مخالفت کر رہے ہیں۔ بدعت کرنے والا اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کر رہا ہوندا ہے، اس بات تو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس بات تو ڈرنا چاہیے کہ انہوں دردناک عذاب ملے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ موجود نے، ایک شخص آ کے کہنے لگا امام مالک جی مینوں دسو تے صحیح نہ جدو احرام بننا ہوئے کتھوں جا کے بننا چاہیے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس جگہ تو بننا چاہیے جنوں میرے مصطفیٰ نے میقات بنایا ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ہر علاقے دی ایک جگہ مقرر کیتی ہے کہ فلاں جگہ تو جڑا شخص آوے وہ فلاں جگہ تے احرام بننے گا، جڑا فلاں علاقے جو آوے وہ فلاں جگہ تے احرام بننے گا۔ آپ نے احرام بنن دے میقات مقرر کر دیتے نے، جگہ مقرر کر دیتی ہے، انہاں جگہ تو جا کے احرام بننا ہے۔ وہ کہنے لگا امام مالک جی اگر میں اس جگہ تو پہلے احرام بن لواں تے کوئی حرج ہے؟ فرمایا ہاں حرج ہے، تو فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ کہنے لگا احرام ہی بننا ہے، جتوں مرضی بن لیا جائے، تھوڑا جہا پہلے بن لیا جائے تے اے دے اندر کیڑا کوئی گناہ ہے، اے دے اندر کیڑا کوئی حرج ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دے نے، فرمایا اے دے اندر حرج ہے کہ تو اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرے گا، تو فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا، تیرے واسطے نیکی نہیں رہے گی۔ احرام اس جگہ تو بنیا جائے گا جتوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نو ویکھ دے نے اور جمعے دا خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے تے کہہ لگے انظروا الی ھذا الخبیث، فرمان لگے اس خبیث وال ویکھو، جمعے دا خطبہ بیٹھ کے دے رہا ہے، حالانکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، اور قرآن دے اندر بھی یہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تانوں کھڑیاں نو چھوڑ کے چلے جاندے نے۔ اور ایک صحابی دے بارے حدیث دے اندر موجود ہے، انہیں ایک خطیب نو ویکھیا کہ وہ دونوں ہتھاں دے نال خطبہ دیندے اشارے کردا پیا ہے، کہنے لگے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خطبہ ارشاد فرمایا کردے صرف اپنے دائیں ہاتھ دے نال ایک ہاتھ دے نال اشارہ کر کے سمجھایا کردے۔ فرمایا یہ عمل پیارے پیغمبر دی سنت کے مطابق نہیں بلکہ غصے دے اندر یہ بات کہہ دیتی ہے دے ہاتھ ٹوٹ جان، یعنی کہ کوئی بھی ایسا عمل جڑا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق نہیں، صحابہ نو برداشت ہی نہیں سی کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر ادا صحابہ اکرام نے نوٹ کی ہے، اور کوئی ایسی ادا نہیں جڑی صحابہ اکرام نے نوٹ نہ کیتی ہوئے تے اگے بیان نہ کر دیتی ہو۔ اس واسطے بدعات تو بچنا ہے، خرافات تو بچنا ہے، کیوں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، بدعات کرنے والا نیکی سمجھ کے عمل کر رہا ہوئے گا لیکن جا جہنم کی طرف رہا ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت کا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر تے بیٹھا اپنے امتیاں نو حوض کوثر دا پانی پلا رہا ہواں گا،
امتی میرے کو لان گے میں پہچانی جاواں گا انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے میں ہر چمکدے اعضاء والے نو اوسے کوثر دا پانی پلائی جاواں گا آقا فرماندے نے اچانک ایک جماعت آئے گی انہاں دے سارے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے وہ میرے قریب حوض کوثر دا پانی پین واسطے آ رہے ہون گے اچانک میرے درمیان تے انہاں دے درمیان ایک دیوار تے ایک بہت بڑا پردہ خائل کر دیتا جائے گا انہاں نو میرے تو دور کر دیتا جائے گا رکاوٹ پا دیتی جائے گی میرے تک پہنچ نہیں سکن گے تے میں پوچھاں گا انہاں نو کیوں روکیا گیا ہے انہاں نو کیوں منع کر دیتا گیا ہے یہ تے میرے امتی نے دسیا جائے گا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دے رسول تواڈے دنیا تو جان تو بعد اے تواڈے امتی نے انہاں نے دین دے اندر نویاں نویاں چیزاں اپنے کولوں شامل کر لئیاں اے بدعات کرنے والے نے اللہ دے رسول تواڈے دین نو بگاڑن والے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں کہاں گا سحقن انہاں نو میرے تو دور لے جاؤ انہاں دا چہرہ بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا بدعات کرنے والے نو کل قیامت والے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے سحقن دفع ہو جا تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں اج لوگ آندے نے یار تسی فلاں چیز تو کیوں منع کر دے ہو فلاں چیز تو کیوں منع کر دے ہو اسی آنے اس بات سے منع کرنے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل نہیں کیتا تسی جی شب معراج دی رات دی عبادت کیوں نہیں کرن دیندے عبادت کرنا کوئی گناہ ہے نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے نوافل پڑھنا کوئی گناہ ہے پاجی نہیں گناہ نوافل پڑھو عبادت کرو ذکر و اذکار کرو سارا عمل کرو لیکن ادوں کرو اس طرح کرو جس وقت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے اور جس طرح میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی دے اندر ایک دفعہ صحابہ کرام دی ساری زندگی دے اندروں ایک دفعہ شب معراج دی رات دی عبادت ثابت کر دیو کسی ایک حدیث کو ثابت کر دیو سب تو پہلے میں شب معراج دی عبادت کا اعلان کراں ایک چیز نہ آپ نے کی صلاۃ و سلام تو ثابت ہے نہ صحابہ کرام تو ثابت ہے بلکہ شب معراج دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے 27 رجب کنفرم نہیں صحیح حدیث دے اندر 27 رجب کا تذکرہ موجود نہیں کہ 27 رجب نو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئی ہے نہیں ثابت شب برات 15 شعبان نو شب برات دا اعلان کیتا جاندہ ہے کہ جی 15 شعبان شب برات ہے اللہ دی قسم پورے ذخیرہ حدیث کے اندروں کوئی ایک روایت ثابت کر دے جہدے اندر لفظ لکھیا ہوئے شب برات کوئی ایک حدیث لے آؤ پورے ذخیرہ حدیث اندروں جہدے اندر شب برات کا لفظ موجود ہوئے شب برات دی عبادت تے بعد دی بات ہے نا تسی یہ لفظ ہی ثابت نہیں کر سکتے پورے ذخیرہ حدیث اندروں 15 شعبان دی رات دا اصل معاملہ کی ہے ساڑھے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں دیکھا دیکھی کری جا رہے ہیں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں انہوں نے علم ہی نہیں ساری عبادت نہیں بلکہ سانو یہ عبادت باعث نقصان بننے والی اہل تشیع کا عقیدہ ہے شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام 15 شعبان نو انہاں دا ظہور ہوئے گا 15 شعبان دی رات نو انہاں دا
ظہور ہوئے گا، پیدا ہو چکے نے. انہوں کا عقیدہ ہے کہ سارے 12ویں امام جنہوں نے امام مہدی کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، تو 15 شعبان انہوں کا ظہور ہوئے گا. اس وجہ تو ساری رات 15 شعبان دی مختلف سمندراں دے کناریاں تے جا کے، دریاواں دے کناریاں تے جا کے، نہراں دے اندر جا، نہراں دے کناریاں تے جا کے، اور بڑے بڑے راجباواں دے قریب جا کے اتنے خط لکھتے ہیں، دعاواں کرتے ہیں، کشتیاں چ بیٹھ کے جاندے نے، دعاواں کرتے ہیں. انہوں دے نزدیک عقیدہ ہے کہ 15 شعبان انہوں کا ظہور ہوئے گا، اور جا کے التجامہ کرتے ہیں 15 شعبان دی رات نو کہ امام مہدی ظاہر ہو جاؤ، اسی بڑے مظلوم ہاں، ساڈے تے بڑے ظلم ہو رہے نے، اسی تشریف لایا، اسی تواڈے منتظر انتظار کر رہے ہیں. اس عمل دا کسے حدیث نہ کوئی تعلق نہیں. اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ قیامت دے نزدیک، قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ میری امت ایک فرد آئے گا جہاں نام میرے نام تے ہوئے گا. انہوں امام مہدی دا لقب ملے گا، وہ مسلمانہ دی امامت کرے گا اور دجال دے خلاف جہاد کرے گا، اور اللہ تعالی انہوں فتح عطا فرمان. وہ نجات دہندہ ہوئے گا. یہ سادہ عقیدہ قیامت کے قریب آئے گا جہاں 15 شعبان نہ کوئی تعلق نہیں. پھر دوسری بات 15 شعبان کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماندے نے. یہ تو بہت ہی مشہور ہے نا، بچیاں اندر بھی یہ بات مشہور ہے، بڑے چھوٹے ہر بندہ یہ گل کرتا ہے. یہ درختوں دے زندگی دے فیصلے ہوندے نے، نئے آن والی روحاں دا فیصلہ ہوتا ہے، انسان دی کاروبار دے فیصلے ہوندے نے، فلاں چیزاں دے فیصلے ہوندے نے، فلاں چیز دا فیصلہ ہوتا ہے. درختوں دے پتے ٹوٹتے ہیں، جنہیں مرنا ہوئے دا پتا ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اس طرح دیا بہت ساریا باتاں مشہور نے جنہ دا دین اسلام دے نال اور شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں. اور قرآن مجید دیاں او آیات پیش کیتیاں جاندیاں نے جڑیاں آیات اللہ دے رسول اللہ حکم الحاکمین نے لیلۃ القدر دے بارے نازل فرمائیاں نے قرآن دے اندر. یعنی کہ وہ ساری آیات پڑھ کے شب برات دی فضیلت بیان کیتی جاندی ہے جڑی لیلۃ القدر دے بارے آیات اتریاں نے. فیہا یفرق من کل امر حکیم، ایتاں پڑھ کے سورہ دخان دیا پہلیاں کیا جاندہ ہے کہ یہ شب برات دے بارے آیات اتریاں نے. اللہ دی قسم ساریاں آیات لیلۃ القدر دے بارے. قرآن مجید نازل کدوں ہویا ہے؟ بولو یار کدوں نازل ہویا ہے؟ رمضان المبارک دے اندر. تے رمضان المبارک دی کیڑی رات نو اتاریا گیا ہے؟ لیلۃ القدر دی رات نو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے قرآن اندر فرمایا سی اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات اتاریا ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتا کہ لیلۃ القدر رمضان دیاں آخری تاک راتاں دے اندروں ایک رات ہوئے گی. او دا 15 شعبان دی رات نہ کوئی تعلق نہیں. جتوں تک زندگی موت دا فیصلہ ہے نا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جدوں بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے 4 مہینے او دی مدت پیدائش ہوندی ہے، 4 ماہ دا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ او دے جسم اندر روح پھونک دے نے، او دی شکل بنائی جاندی ہے، اور اللہ حکم الحاکمین او دی زندگی تے موت دا فیصلہ لکھ دیندے نے، فرما دیندے. او دا رزق لکھ دیتا جاندا ہے، او دا اچھا برا ہونا لکھ دیتا جاندا ہے، او دی زندگی دے ساواں دا فیصلہ لکھ دیتا جاندا ہے. یہ دا بھی شب برات نہ کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح آندے نے کہ جی شب برات نو اللہ تعالی عام معافی دا اعلان کردے نے، اعمال پیش کیتے جاندے نے. اس موقع تے چند ایک باتاں دی میں وضاحت کر دیا.
ہر انسان دے اعمال روزانہ دی بنیاد تے فجر تے عصر دے ٹائم اللہ دے حضور پیش ہوندے نے، روزانہ دی بنیاد تے، اور ہفتہ وار سوموار تے جمعرات دے دن اللہ دے حضور ہر بندے دے اعمال پیش ہوندے نے۔ اسی وجہ تو پیارے پیغمبر سوموار دا بھی روزہ رکھتے سی اور جمعرات دا بھی۔ سوموار دا روزہ ایک رکھن دی یہ بھی وجہ سی کہ آپ فرماندے نے کہ سوموار نو میری ولادت ہوئی۔ ایک وجہ یہ بھی سی کہ سوموار نو ہفتہ وار اعمال اللہ دے حضور پیش ہوندے نے۔ میں چاہنا وا کہ جدوں میرے اعمال اللہ دے حضور پیش ہون میں روزے دی حالت چ ہوں، اور سالانہ اعمال پیش ہوندے نے شعبان دے مہینے دے اندر۔ 15 شعبان دا نہ کوئی تعلق نہیں، یہ صحیح حدیث اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ دے رسول تسی رمضان تو علاوہ سب نالوں زیادہ روزے شعبان چ کیوں رکھتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سوال دے جواب چ فرمایا کہ شعبان اس وجہ تو میں سب تو زیادہ روزے رکھنا ہے کہ لوگ نا اس مہینے تو غافل نے، اس مہینے دی اہمیت تو غافل نے، اور اس مہینے دے اندر اللہ دے حضور بندے دے اعمال پیش ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو معاف کر دیندے نے، صرف 2 بندیاں نو معاف نہیں کردے، ایک مشرک اور دوسرا جہدے دل دے اندر کسے بھرا واسطے حسد بغض کینہ تے نفرت ہوندی ہے، اللہ انہاں دوواں نو معاف نہیں کردے، باقی سارے نو معاف کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے میں شعبان چ روزے اس وجہ تو زیادہ رکھنا ہے کہ میں چاہنا کہ جدوں میرے اعمال پیش ہون تے میں روزے دی حالت چ ہوں۔ اے احادیث نے شعبان دے حوالے دے نال۔ اس تو علاوہ جتنیاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے انہاں دی کوئی سند نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ پھر 15 شعبان دے حوالے نال حلوے تقسیم کرنا، حلوہ دے نال خاص کر دیتا گیا، مٹھائی خاص کر دیتی گئی ہے، اور جناب اس طرح دیا بہت ساریاں چیزاں تقسیم کرنا، انہاں دا ثواب لوگوں اندر بیان کیتا جاتا ہے۔ اللہ دی قسم کسے قرآن و حدیث تو یہ بات ثابت نہیں۔ یہ تمام باتاں دین دے اندر اضافہ نے اور بدعات نے، اور ہر بدعت انسان نو فائدہ نہیں دے گی، نقصان پہنچائے گی۔ اسی طرح 11ویں شریف، اللہ دی قسم 11ویں شریف دا قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت ساریاں مساجد دے اندر اعلانات کیتے جاندے نے، ثواب بیان کیتا جاندہ ہے، لوگوں نے ترغیب دلائی جاندی ہے، پیسے کٹھے کیتے جاندے نے، 11ویں شریف دا ختم نوانا پیسے جمع کراؤ۔ تو علم دے اندر ہے کہ 11ویں دا تعلق امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نال کیتا جاندہ ہے، اور امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو 500 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ 500 سال تو زیادہ عرصے بعد پیدا ہوئے نے، تو 11ویں دا کیویں اسلام نہ تعلق ہو سکتا ہے؟ دسو، جیڑی شخصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو بعد 500 سال تو زائد عرصے بعد پیدا ہو رہی ہے، او دے نال دین اسلام دا کی تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کیویں ثواب دا عمل دے نال جوڑیا جا سکتا ہے؟ اس واسطے میرے بھائی کل 40واں عرس سالانہ ختم اللہ دی قسم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں، صحابہ اکرام تو ثابت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے 6 رشتہ دار فوت ہوئے نے، 4 آپ دے بچے فوت ہوئے نے، 2 آپ دیاں بیویاں فوت ہوئیاں نے۔ اللہ دی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 بچے جڑے فوت ہوئے نے آپ دی زندگی اندر، انہاں تو کسے ایک بچے دا کل 40واں عرس سالانہ ختم ثابت کر دیو کسے حدیث سوں؟ سب تو پہلے میں یہ عمل شروع کر دیاں گا انشاءاللہ۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ کسی صحابی تو ثابت ہے، تو پھر کیوں یہ عمل دین دے اندر داخل کیتا گیا ہے؟ مجبور غریب مسکین بندہ ایک وہ گھر دے اندر فوتگی ہوئی ہوندی ہے،
وہ بیچارہ اپنے عزیز دے غم دے اندر شریک ہوندا ہے، غم دے اندر ڈبیا ہوندا ہے، دوسرا نو فکر ہوندی ہے کل ختم کیویں دوانا ہے، وہ ارینج کتوں کرنا ہے، پیسوں کا ارینج کتوں کرنا ہے، ادھار پکڑ رہا ہوندا ہے، خاندان چ رہندی نہیں اگر ختم نہ دوایا، لوگ کی کہن گے، محلے والے کی کہن گے، اپنے باپ کا ختم نہیں دوا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسیا چیزاں ساڈے تے دین بنا کے مسلط کر دیتی گئی جنہ دا دین نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو، سوال و جواب کریا کرو، علماء کو پوچھیا کرو، بھائی یہ عمل پیارے پیغمبر کی صلاۃ و سلام نے کیتا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے، حدیث پیش کرو، سارے سامنے دسو، تعویلات نہ سنیا کرو، تعویلاں پیش نہ کریا کرو، تعویلاں نہ سنیا کرو، اور عقلی دلائل نہ سنیا کرو، عقلی دلیلاں نہ منیا کرو، قرآن منو، احادیث منو، یہ مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ دنیا بھی سنوار دین گے، اللہ آخرت بھی سنوار دین گے، ورنہ زندگی دے اے عمل تباہ و برباد ہو جان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔